اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام محب وطن پاکستانیوں سے جو پاکستان میں بسنے والے ہیں اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں، میں آپ کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس انداز سے آپ نے میرا جو ویڈیو پیغام تھا الیکشن کے حوالے سے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، نہ صرف اس کو آپ نے دیکھا، اس کو سراہا، بلکہ اس کو آپ نے فارورڈ کیا اور پورے پاکستان میں اور دنیا بھر سے اس کو بڑی اپریسیشن ملی ہے۔ بہت لوگوں نے کالز کی ہیں، بہت لوگوں نے میسیجز کیے ہیں اور انہوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ میں ان تمام دوستوں کا، پاکستانیوں کا دلی طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ ویڈیو کا ایک خاص میسیج تھا جو میں دینا آپ کو چاہ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسی پہلے میں نے ویڈیو میں بات کی تھی کہ دیکھیے، ہم پاکستان میں انصاف کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ محترم عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا جس کی بنیاد 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی رکھی گئی، تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ایک انصاف کا نظام قائم کریں گے، پاکستان میں ہم ایک تبدیلی لے کے آئیں گے۔ اور ان کا جو نیریٹو تھا، اس نیریٹو کے ساتھ بہت لوگوں نے اس پہ لبیک بھی کہا، اس کے ساتھ چلے بھی۔ لیکن میں یہ ضرور ایک سوال محترم عمران خان صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً میں حق بجانب بھی ہوں، چونکہ یہ جو حالیہ ٹکٹوں کے فیصلے ہوئے ہیں اس پہ پورے پنجاب میں بہت جگہ پہ کچھ جگہ کا رسپانس آپ کو لوگوں نے دیا ہوگا اور کچھ جگہ پہ آپ تک شاید پیغام بھی شاید نہ پہنچنے دیا جائے، کیونکہ کچھ مخصوص لابیز ہیں جو اپنی من پسند کے فیصلے کروانا چاہتی ہیں تاکہ وہ اپنی کل کو مرضی کے معاملات بنا سکیں۔ تو یہ جو انصاف کا نظام آپ، اور خاص طور پہ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جی میں ایک پارٹی کو ایک ادارے کے طور پہ بھی میں بنانا چاہتا ہوں، ایک اس کو ایسا میں ادارہ بنانا چاہتا ہوں کہ جس کو لوگ دیکھ کے یہ کہہ سکیں کہ نہیں، یہ تو ایک جماعت نہیں ہے، یہ تو ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس مشن کے خلاف، اس سوچ کے خلاف، جس انداز سے جو آپ کی پی ڈی ایم ہے، جنہوں نے پچھلے بہت سارے عرصے میں ظلم اور زیادتی کا جو ایک بازار گرم کیا اور مہنگائی اور بے روزگاری، اور خاص طور پہ جو اپوزیشن کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے ظلم اور زیادتی کی، اور ہم لوگ خود اس میں شامل رہے کہ جیسے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو ان لوگوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی پاکستان تحریک انصاف کے اندر پلانٹ کر دیے گئے ہیں کہ جو انصاف پہ مبنی نظام تھا اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں، غلط فیصلے کیے جائیں گے۔ ظاہر صوبائی اسمبلیاں جو ہیں اس کے مطابق ان کے آگے الیکٹیبلز نے بننا ہے۔ جب آپ کے ڈیسیژنز جو ہیں غلط کروائے جائیں گے، ٹکٹوں کی تقسیم غلط ہوگی، ایلیجبل جو لوگ ہیں ان کو نگلیکٹ کیا جائے گا، اپنی پسند کے وہ لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی سے چلیں گے، ان کو منتخب کرا کے یا ہروا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ وہ ہماری منشا کے مطابق چلیں، یعنی کہ میرٹ نہ ہو، یعنی کہ انصاف کی بات نہ ہو، اپنی من پسند کے تحت جو آپ کا انصاف کا ایک نیریٹو تھا اس کو شدید دھچکا پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور میں بالکل یہ بات کروں گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ باقاعدہ پلاٹ کیے گئے ہیں، آپ کی جماعت کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، آپ کی جماعت کی جو گڈ ول ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، اور آپ کی جو جماعت کے اندر جو جمہوریت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں، سالوں میں، کہ یہ جو فیصلے ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ کتنے غلط نکلیں گے، اس کے نتائج کتنے ہمارے جو یہ جماعت ہے اس کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کتنے غلط ہوں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگوں کی ایک آس اور امید
پاکستان کے لوگوں کا جو ایک انہوں نے جو ایک خواب دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک تبدیلی آنی ہے، تو دیکھیں تبدیلی تو تب آئے گی جب جماعت کے اندر خود احتسابی کا ایک نظام ہوگا۔ یہاں پہ کیا محترم عمران خان صاحب، کیا آپ کے سامنے سے وہ ویڈیو کلپس نہیں گزرے ہیں کہ جہاں پہ لوگ پیسے وصول کر رہے ہیں اور چیکس وصول کر رہے ہیں؟ آپ کی جماعت کے بڑے بڑے اہم لیڈرز باقاعدہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ملاقاتوں کے پیسے لیتے ہیں، ہم تو ملاقاتوں کے لیے اور ٹکٹس میں لوگ چندے دیتے ہیں، اور ہم تو اور لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آپ کی جماعت کے لوگوں کو سے چیکس وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پاکستان کے جو لوگوں کی ایک آس اور امید جو جڑی ہوئی ہے، اس کو کتنا شدید دھچکا پہنچا ہے اور پہنچ سکتا ہے اس بات سے کہ ایک جماعت جس کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، جس کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے انصاف لے کے آنا ہے، اگر اس جماعت کے اندر مجھے اس لیے اس چیز کی تکلیف ہے کیونکہ پچھلے 5 سال اس جماعت میں کام کر کے اور اس جماعت کے لیے اور اس نیریٹو کے لیے محنت کر کے جب ہم لوگ یہ دیکھتے رہے کہ یہ ایک سلسلہ غلط ہو رہا ہے، تو یقیناً اس کا ہمیں حق حاصل ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ہم نہ صرف آپ تک پہنچائیں بلکہ پاکستان کے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو اس لیے میں یہ بات پاکستان کے لوگوں کے ساتھ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو احتساب کا نظام ہے، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے آپ لوگوں نے آپ ساتھ کیا ہمارا، یہ سارے آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں یہ بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارا خاندان وہ سیاسی خاندان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد تو 1996 میں رکھی گئی تھی، اور رکھی گئی تھی ایک سسٹم کے خلاف اور کرپٹ لوگوں کے خلاف، کرپٹ ٹولے کے خلاف رکھی گئی تھی، اور وہ ابھی تک ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو ہمارے جو میرے والد صاحب ہیں میاں منظور احمد بھٹو صاحب، انہوں نے تو 1993 میں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے چیف منسٹر کے خلاف، غلام حیدر وائیں کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی بے انصافی کے خلاف، بھٹو صاحب نے تو 1993 میں عدم اعتماد کر کے جمہوری طریقے سے نواز شریف کی صوبائی حکومت کو فارغ کیا تھا، سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس کر کے تو اس کے صوبائی جو وزیر اعلیٰ تھا اس کو فارغ کیا تھا، اور 2.5 سال حکومت کی اور ریفارمز کی۔ اور ہمارا سیاسی خاندان تو وہ خاندان ہے کہ جس میں جن کے خلاف انہوں نے کیسز بنائے، وہ سارا کام جو ابھی پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہی ہے، جھوٹے کیسز بنائے، گرفتاریاں کی، 3.5 سال میرے والد صاحب کو جیل میں رکھا، میرے بھائی کو پٹیاں باندھ کے جو تھانہ قلعہ گجر سنگھ تھا وہاں پہ، اور میرے والد صاحب کو اکٹھا ہراس کیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور بہت سارا ہم نے سہا۔ لیکن جب باہر نکلے تو اتنی تکلیفیں اور یہ سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد ہم نے سارا میاں صاحب نے باہر نکل کے یہی کہا کہ میں جو بھی میرے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا میں اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو زیادتی اور ظلم ہے آپ کے ساتھ ذاتی طور پہ ہے، جیسے خان صاحب نے کہا کہ اگر جس نے مجھے گولیاں ماری ہیں میں اس کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں جو ملک کو لوٹنے والے لوگ ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے ہم نے بھی یہ کہا کہ جو ملک لوٹنے والے ہیں ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں۔ ہمارا سیاسی خاندان وہ خاندان ہے کہ جس نے 1993 سے لے کے آج تک نواز شریف نون لیگ کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہوئی ہے۔
کسی موقع پہ بھی نہیں ہوئی ہے، کسی الیکشن میں ہماری انتخابی الائنس نہیں ہوا ہے. تو ہم تو ایک اصولی سٹینڈ پہ ہم اپنی ایک پالیٹکس کر رہے ہیں اور لوگوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارا ساتھ کرتے ہیں، ہمارے دکھ درد میں وہ شریک ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہم نے کی، اور لوگ اس چیز کو جو ہمارا ایک دلی لگاؤ ہے لوگوں کے ساتھ، خدمت خلق کا کام ہے، اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ کریں. تو بات کرنے کا مقصد صرف میرا یہ تھا کہ ہمارا اور پاکستان تحریک انصاف کا تو بنیادی طور پہ نیچرل الائنس بنتا تھا، لیکن کچھ جو وہی بات آ جاتی ہے کہ جو اس جماعت کو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی مرضی سے صرف فیصلے ہوں، اور یہ جماعت جو ہے یہ ایک ان پاپولر جماعت کے طور پہ آہستہ 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 اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے یہ پنجاب بھر میں جس طریقے سے فیصلے کیے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایک جو لائے عمل بنایا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آزاد حیثیت کے ساتھ ہم لوگ کانٹیسٹ کریں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور ہمیں لوگوں نے جس طریقے سے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے اور ہمارے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری اور ساری رکھیں گے. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں، میں اپنی پبلک کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروگریسو پاکستان کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، تاکہ اختلافی باتیں نہیں، اختلاف رائے نہیں، ہم نے پبلک کا دیکھنا ہے، ہم نے لوگوں کا دیکھنا ہے کہ لوگ پس رہے ہیں، لوگ غربت میں چکی میں پس رہے ہیں. کیسے ان چیزوں کو ہم لوگ بہتر کر سکتے ہیں، مل جل کے بہتر کر سکتے ہیں. پہلے عوام کی بات کی جائے، پہلے لوگوں کی بات کی جائے، پہلے لوگوں کے مسائل کی بات کی جائے. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میں کچھ جو اسپیسیفک ہمارے جو مسائل ہیں ان کے جو حل ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کر سکوں، میں آپ کی آراء لے سکوں، میں اپنی بات کر سکوں، میں اپنی سوچ آپ تک پہنچا سکوں. اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہاں ہیں یا باہر ہیں، تو آپ کی جو قیمتی آراء ہیں وہ بھی ہمارے تک پہنچنی چاہیے، تاکہ اس کی روشنی میں ایک ہم لوگ لائے عمل بنا سکیں، نہ صرف اپنے ضلع میں بلکہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں، بلکہ بیرونی دنیا میں جو ہمارے اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک لائے عمل بنایا جا سکے. صرف اور صرف ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ایک پروگریسو پاکستان کے طور پہ پوری اس کے لیے ہم لوگوں نے کوشش اور ایفرٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.